میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی مان لو. قرآن ہی مومنین کا راستہ ہے، قرآن ہی راستہ انعامی یافتہ ہے، قرآن ہی رحمت للعالمین ہے، قرآن ہی فضل ہے، قرآن ہی انعام ہے، قرآن ہی رحمت ہے. یہ یاد رکھیں. کوئی بندہ مجھے ثابت کرنا چاہے میں ثابت کر کے دوں گا، مجھے کوئی خوف نہیں. لیکن ان باتوں کو میں نہیں مانوں گا جو آپ نے تفاسیر میں لکھی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ہم نے اسے عربی میں اس لیے لکھا، اسے عربی میں اس لیے نازل کیا، بھیجا تاکہ تمہارے لیے آسانی، تم اسے آسانی سے سمجھ سکو. آپ تو کہتے ہو عربی ہے ہی مشکل. کون سی ایسی زبان ہے جس میں عربی نہیں ہے؟ کون سی ایسی زبان ہے؟ وہ مجھے زبان بتا دے، چاہے وہ جنگل کے پرندوں کی زبان کیوں نہ ہو، جانوروں کی زبان کیوں نہ ہو. ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں. فرما رہے ہیں سنی تو نے گدھے کی آواز. کیا فرما رہے ہیں؟ سنی تو نے گدھے کی آواز، اور کیا بدی آواز ہے. گدھا کس کو کہا؟ انسان کو کس سے مثال دے رہا ہے؟ کیسے چپ ہے، بولتے نہیں ہے؟ کیا کوئی سانپ سون گیا ہے؟ کیا اوپر پرندے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ہوا؟ کس کو کہہ رہا ہے گدھا؟ تو گدھے کو انسان کی مثال کیوں نہیں دی؟ کو کھوتیا انسان بنو. انسان کو کہہ رہا ہے وہ کھوتیا. گدھے، گدھا کہتے ہیں جب کبھی زور کا غصہ ہو تو اپنے آپ کو چیک کر لینا، اس وقت بندہ گدھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ غصے کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا گدھے کی مثال دے کے. فرمایا وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تو اونٹ کے پیدائش پہ غور نہیں کرتا، اس کے خلق ہونے پہ غور نہیں کرتا؟ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ. ہے تو اب یہ باتیں چلتی جا رہی ہیں، ایک اونٹ کی بات کر کے چلتی جا رہی ہیں. اللہ ہر بات کی ترتیب کو سمجھا رہے ہیں. تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. تو ہم نے کون سی چیزیں درست کرنی ہیں؟ جہاں بھی چلے جائیں، کسی کے پاس اس قرآن کو لے جائیں وہ مانے گا، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ سمیع بصیر. قرآن کیا ہے؟ سمیع بصیر. سمیع کسے کہتے ہیں؟ بولو. آپ نہیں بولتے بھائی ملکڑ والے صاحب. سمیع کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ سن ہی رہے ہیں نا؟ ایک تو سماعت ہے، ایک ابصار ہے، ایک بصیر ہے. ایک سماعت ہے، ایک سمیع ہے. تو سمیع کہتے ہیں ان کہی کو سننے والا. کس کو؟ ان کہی کو سننے والا. اور بصیر کہتے ہیں ان دیکھی کو دیکھنے والا. یہ قرآن کیا ہے؟ ان کہی کو سننے والا، ان کہی کو دیکھنے والا. ایسی کوئی کتاب لکھ دو، مجھے کوئی ایسی کتاب بتا دو جو ماضی اور مستقبل کو حال میں بیان کرتی ہو. ماضی اور مستقبل کو حال میں بیان کرتی ہو
اور ان کہی کو سنتی ہو اور ان دیکھی کو دیکھتی ہو. ایسی کتاب کوئی لکھ سکا ہے؟ نہیں لکھ سکا. تو باتیں بہت لمبی ہیں جو میری خوشی کے لیے آپ کیا کریں. یاد رکھیں گے زندگی میں کہ کسی کے پاس دیکھیں ایمان کے حوالے سے 524 یا 25 آیات موجود ہیں قرآن میں. اب مجھے تفسیریں لکھنے کی کون سی ضرورت ہے ان پہ؟ اللہ نے مختلف حالات میں مثالیں دے دے کے اس ایمان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو جب ایک پتہ لگ گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو 500 آیتیں آپ نے اس کے قاری ہو گئے. ایک ایمان سمجھانے میں کتنا وقت لگے گا یا دینے میں کتنا وقت لگے گا؟ 1 منٹ. 1 منٹ میں یہ بتا دیا جائے گا کہ ایمان اسے کہتے ہیں. ایمان پڑھنا نہیں ہے، لینے دینے والی چیز ہے. یہ پڑھنے والی نہیں ہے. کیا ہے؟ لینے دینے والی چیز ہے. ایمان لینا ہے یا دینا ہے؟ 2 چیزیں اللہ نے کائنات میں بندے کے ساتھ نہیں بھیجی. 2 چیزیں اللہ نے بندے کے ساتھ نہیں بھیجی. ایک ایمان اور ایک عقل. یہ اسی دنیا میں سے لینا پڑے گا، ایمان بھی اور عقل بھی، ورنہ ناانصافی ہو جاتی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ جس دنیا میں جس کارسار میں تجھے میں نے بھیجا ہے یہیں سے تو نے ایمان بھی لینا ہے اور یہیں سے تو نے عقل بھی لینی ہے. تو عقل لینے کے لیے اللہ نے فرمایا عاقلوں کے پاس جاؤ. ایمان لینے کے لیے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے پاس جاؤ. اور اللہ کو پانے کے لیے اللہ نے کہا اللہ والوں کے پاس جاؤ. اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذاکرین کے پاس جاؤ. اور اپنے وجود کے جوہر کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الالباب کے پاس جاؤ. اور امر رب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر اللہ کے پاس جاؤ. تو وہ لوگ اس کائنات میں موجود ہیں اور وہی ہیں جو ہمیں قرآن سمجھاتے بھی ہیں. اور وہ آپ کو ضرور ملیں گے جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ میں نے قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنا ہے، باہر سے نہیں سمجھنا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اللہ تعالیٰ وہ ذرائع پیدا کر دیں گے، وہ طریقہ کار آپ اختیار کرنا شروع کر دیں گے جو قرآن آپ کو چلانا شروع کر دے گا. کیوں کہ یہ ان کہی کو سنتا بھی ہے اور ان دیکھی کو دیکھتا بھی ہے. اور یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی بھی کسی کو بھی میری بچیوں بیٹیوں میں سے، بہنوں میں سے، میرے بھائیوں دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس کا میں معذرت کرتا ہوں. کوئی باتوں میں تکلیف پہنچی ہو میں معذرت کرتا ہوں. اور جو یہاں سٹیج سے کوئی تکلیف آپ کو کسی لفظ سے پہنچی ہو تو اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ سامنے میں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کو عزت دے. اور میرے ساتھ چلنے کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں؟ نہیں زور کا کہیں گے تو تب ہاتھ کھڑے کر دیں. تو کل پروگرام پہ بھی اسی طرح آئیں گے. سیاسیوں کا تو نہیں پتا وہ آئیں گے نہیں آئیں گے. یہ اور نوی میری بچی بنی دیتی تے بہن بنی ہے. تو چلو اللہ تعالیٰ کوشش کرنا ضرور آنا کل میرے لیے ہی آ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہونا یہ تو چلو یہیں ہوں گے، میرے پاس ہی ہوں گے. یہاں سے جتنی